کبھی سوچا ہے کہ پوری دنیا میں بدنام ہونے کے باوجود بھی امریکہ اسرائیل کا ساتھ کیوں نہیں چھوڑتا؟ یہ ایسا نہیں لگتا کہ لیلا مجنوں اور رومیو جولیٹ ہوں اور ان کی کہانی پوری دنیا میں یاد رکھی جائے گی۔ لیکن یہ لو سٹوری ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی۔ دنیا میں ایک ایسا بھی وقت تھا جب یہودی اور کرسچن ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے۔ یہ کہانی ایک ہی انسان سے شروع ہوتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام۔ 2000 سال پہلے جب سارے یہودی فلسطین میں رہتے تھے، they didn't have any power there because اس سارے علاقے پر رومن امپائر رول کر رہی تھی۔ they used to treat Jews just like slaves، یعنی رومنز نے یہودیوں کو غلاموں کی طرح رکھا ہوا تھا اور ان پر شدید ظلم کرتے تھے۔ اس سارے ظلم کو دیکھ کر جوئس اسکالر کو سمجھ آ گیا کہ تورات میں بتائی ہوئی ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ یہودیوں کو بچانے کے لیے اس دنیا میں ان کا مسیحا آئے۔ ان کو لگتا تھا کہ جب یہ مسیحا آئے گا تو سب سے پہلے یہودی اسکالرس کے ساتھ ہاتھ ملائے گا اور انہیں اپریشیٹ کرے گا اور ان کا دوست بن جائے گا، بٹ آن دا کانٹریری ایسا کچھ نہیں ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام بار بار لوگوں کو اکٹھا کر کے ان یہودی اسکالرس کے خلاف بولنے لگے اور اسی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام سے یہودی اسکالرز نفرت کرنے لگے اور رومن امپائر کے ساتھ مل کر عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی سازش کرنے لگے۔ رومن گورنر نے کہا، ٹھیک ہے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو موت کی سزا سنا دیتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا خون رومنز پر نہیں بلکہ تم یہودیوں پر ہوگا۔ Jewish scholars said, okay, you don't worry, blood of Isa will be on us and our generations۔ اب عیسیٰ علیہ السلام تو ان کی سازش سے بچ گئے مگر یہودی کبھی بھی فلسطین میں چین سے نہیں رہ سکے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد رومن امپائر اور یہودیوں میں ایک بہت بڑی جنگ ہو گئی جس میں رومنز نے یہودیوں کو کچل کر رکھ دیا اور یروشلم میں یہودیوں کی سب سے بڑی اور ہولی جگہ دا سیکنڈ ٹیمپل کو گرا دیا اور سارے یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے فلسطین سے بھگا دیا، جس سے یہودی ہمیشہ کے لیے یروشلم سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل گئے۔ اور اگلے 500 سالوں تک دنیا کے ہر یہودی کی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح کوئی میریکل ہو اور یہودی کسی طرح فلسطین جا سکیں، اور ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا۔ یہودیوں کے فلسطین سے نکلنے کے 500 سال بعد دنیا میں ایک ایسی ریاست بنی، مدینہ کی ریاست۔ مسلمانوں کی یہ خلافت کچھ ہی سالوں میں اتنی تیزی سے پھیلی کہ خلیفہ عمر بن خطاب کے دور میں مسلمانوں نے رومنز کی کمر توڑ دی اور ان سے فلسطین اور یروشلم فتح کر لیا۔ یروشلم سرنڈر کرنے سے پہلے رومنز نے حضرت عمر بن خطاب سے ایک ہی شرط رکھی کہ آپ کسی بھی حال میں یہودیوں کو یہاں آنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور حضرت عمر نے ان کی بات نہیں مانی اور یہودیوں کو بھی یروشلم آنے کی اجازت دے دی۔ مسلم اینڈ جوز ور گڈ فرینڈز آفٹر دا آرڈر آف حضرت عمر بن خطاب فار 400 ایئرس۔ بٹ 400 سال تک فلسطین میں حکومت کرنے کے بعد فلسطین کو مسلمانوں سے چھین لیا گیا۔ ہوا یہ کہ یورپ میں ایک پوپ آیا، پوپ اربن۔ یہ بہت ہی خطرناک پوپ تھا جس نے آتے ہی یورپ کے سارے کرسچنز کو مسلمانوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا تاکہ مسلمانوں سے اپنے ہولی سٹی یروشلم کو واپس لے سکیں۔ کرسچنز نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اس وقت کے حکمران اپنی عیاشیوں اور ایک دوسرے کے خلاف جنگوں میں اتنا مصروف تھے کہ وہ کرسچن سے اس جنگ میں نہیں لڑ سکے۔ کرسچنز نے آسانی سے فلسطین پر قبضہ کر لیا اور بہت ہی مرسی لیسلی مسلمانوں کو مارنے لگے۔ اٹ از سینگ کہ ایک ایسا بھی وقت تھا کہ مسجد اقصیٰ میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی کیونکہ وہ مسلمانوں کی لاشوں سے بھری ہوئی تھی۔ کرسچنز کی جنگ تو مسلمانوں کے ساتھ تھی مگر وہ زیادہ نفرت یہودیوں سے کرتے تھے کیونکہ انہوں نے کرسچنز کے خدا جیزس کرائسٹ کو مارنے کی سازش کی۔ کرسچنز یہودیوں کا پیچھا کرنے لگے جس سے ڈر کر یہودیوں کی عورتیں اور بچے اپنے ٹیمپلز میں چھپ گئے۔ جیسے ہی کرسچنز کو پتہ چلا انہوں نے ٹیمپلز میں آگ لگا دی اور بہت سارے یہودی عورتیں اور بچے زندہ جلا دیے۔ اس کے بعد 90 سال تک مسلمان فلسطین کو دوبارہ فتح نہیں کر سکے۔ آخر کار مسلمانوں کا ایک نیا لیڈر آیا، صلاح الدین ایوبی۔ انہوں نے دنیا کے سارے مسلمانوں کو یونائٹ کر کے فلسطین پر ایک بار پھر حملہ کیا۔ اس میں سارے یہودیوں نے مل کر صلاح الدین ایوبی کو سپورٹ کیا۔ دنیا کے سب سے بڑے یہودی اسکالر رمبام صلاح الدین ایوبی کے پرسنل ڈاکٹر تھے۔ صلاح الدین نے آف کورس فلسطین کو فتح کیا۔ ایک بار پھر مسلمان اور یہودی سکون سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگے۔ صرف فلسطین میں ہی نہیں بلکہ آل اوور دا ورلڈ جہاں بھی مسلمانوں کی حکومت تھی۔ دنیا کے سب سے اسٹرانگ یہودی فلسطین میں نہیں بلکہ
بلکہ مسلمانوں کی ایک اور ریاست اندلس یعنی اسپین میں تھے۔ اسپین مسلمانوں کی موسٹ پاورفل اینڈ ریچ ریاست تھی، جہاں مسلمانوں کی 800 سال سے حکومت تھی۔ لیکن ونس اگین یورپ کے سارے کرسچن لیڈرز نے مل کر اسپین پر حملہ کر دیا اور مسلمانوں سے اسپین چھین لیا۔ کرسچنز گیو 2 آپشنز ٹو مسلمز اینڈ جوز، یا تو چینج یور ریلیجن اور کرسچنز بن جاؤ، یا پھر اسپین کے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو۔ دین سلطنت عثمانیت کے بادشاہ سلطان بیازت نے اسپین کے مسلمانوں اور یہودیوں کو دعوت دی کہ آپ لوگ سلطنت عثمانیہ میں آ جاؤ، ہم تمہارا اچھے سے خیال رکھیں گے۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ 500 سال تک یہودی اور مسلمان ایک دوسرے کے اتنے اچھے دوست تھے، پھر ایسا کیا ہوا کہ کرسچنز اور یہودی مل گئے اور مسلمانوں کے اتنے بڑے دشمن بن گئے؟ امریکہ کے بننے کے بعد یورپ اور امریکہ کی اکانومی آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ یہ دیکھ کر سارے یہودی آہستہ آہستہ یورپ شفٹ ہونے لگے اور ایک سیکرٹ آرگنائزیشن الومیناٹی بنائی۔ جنات اور شیطان کے ساتھ مل کر بہت سارا پیسہ بنایا اور پاورفل ہو گئے۔ مگر آپ کو بتا دوں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اگر ایسا ہوتا تو دنیا کا سب سے امیر آدمی ایلون مسک نہیں بلکہ ایک بابا ہوتا۔ تو پھر یہودیوں نے دنیا کی ساری اکانومی کیسے اپنے کنٹرول میں لی؟ یہ سٹوری بہت انٹرسٹنگ ہے۔ یورپ نے ایک قانون بنایا کہ یہودی یہاں رہ تو سکتے ہیں مگر کوئی زمین خرید نہیں سکتے، اور یورپ کی پولیٹکس اور فوج سے ہمیشہ دور رہیں گے۔ پھر یہودیوں کے پاس ایک ہی رستہ بچا، وہ تھا بزنس۔ یورپ کے سارے یہودی بڑے بڑے ٹریڈرز اور بزنس مین بننے لگے۔ یہودی کوئی بھی زمین نہیں خرید سکتے تھے اور ان کے پاس بہت سارا پیسہ جمع ہوتا گیا، اور آن دی ادر ہینڈ کرسچن سارا پیسہ زمین خریدنے میں لگا دیتے تھے۔ ان کے پاس کیش ختم ہونے لگا، اس وجہ سے وہ یہودیوں سے سود پر قرضہ لینے لگے۔ ایک ایسا وقت بھی تھا کہ یورپ کے بڑے بڑے بادشاہ بھی یہودیوں سے سود پر قرض لیتے تھے۔ فیمس رائٹر ولیم شیکسپیئر نے بھی اپنے ناولز میں یہودیوں سے قرض لینے کا ذکر کیا ہے۔ یہودیوں کے سود کے نظام سے اتنا پیسہ بنایا کہ یورپ میں چھوٹے چھوٹے بینکس بنانے لگے۔ جرمنی کے ایک یہودی نے دنیا کا پہلا سینٹرلائزڈ انٹرنیشنل بینک بنایا جس کا نام تھا مائرز روتھسچائلڈ۔ یورپ کی ہر کیپٹل سٹی میں اس نے اس کی برانچز بنائیں۔ اب کوئی بھی یورپ سے یہودیوں کو نکال نہیں سکتا تھا اور ان کا بزنس ختم نہیں کر سکتا تھا۔ روتھسچائلڈ فیملی کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ یورپ کے بہت سارے کنٹریز کی حکومتیں اس پیسے سے چلتی تھیں۔ پھر یورپ میں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی نیپولین اور برٹش امپائر کے درمیان۔ روتھسچائلڈ فیملی نے برٹش کو سپورٹ کیا اور برٹش نے نیپولین کو ہرا دیا۔ اب یہودی سیکریٹلی فلسطین میں جانے لگے اور وہاں کی بنجر زمینیں خریدنے لگے۔ انہوں نے فلسطین کی سب سے بڑی زمین اہوزات بائت میں خریدی، جو آج اسرائیل کا کیپٹل سٹی تل ابیب ہے۔ اس کے بعد یہودی زیادہ تعداد میں فلسطین میں شفٹ ہونے لگے اور پھر ان کو ان کا سب سے اچھا دوست ملا امریکہ۔ امریکہ میں ایک کتاب لکھی گئی جس کا نام تھا جیزس از کمنگ۔ اس میں لکھا گیا کہ ہمارے کرسچن بھائیوں جاگ اٹھو، دنیا میں جیزس واپس آنے والے ہیں اور یہ تبھی ہوگا۔ امریکہ کے عوام کی سپورٹ یہودیوں کے پاس آ گئی تھی۔ زائونسٹ نے سوئٹزرلینڈ میں اپنی پہلی میٹنگ کی جس میں زائونزم کے لیڈر تھیوڈور ہرزل نے دنیا کے سامنے پہلی بار آ کر کہا، آج میں ایک ایسی بات کرنے آیا ہوں کہ آپ سب مجھ پر ہنسیں گے۔ فلسطین میں 2000 سال بعد یہودیوں کا اپنا ملک ہوگا۔ تھیوڈور ہرزل نے کہا کہ دیکھ لینا، آج سے 50 سال بعد میری یہ بات پوری ہو کر رہے گی، اور ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا۔ اسرائیل کی ریاست قائم ہو گئی اس میٹنگ کے 50 سال بعد۔ تو اس وقت فلسطین پر سلطنت عثمانیہ کا قبضہ تھا۔ ورلڈ وار 1 ہوئی۔ یہودیوں نے جرمنی کے خلاف برٹش امپائر کا ساتھ دیا اور جرمنی ہار گیا۔ جرمنی کے لیڈر ہٹلر کو سمجھ آ گئی کہ بغاوت ہوئی ہے۔ اس نے چن چن کر جرمنی میں یہودیوں کو مارنا شروع کر دیا۔ سارے یہودی وہاں سے نکل کر فلسطین میں شفٹ ہونا شروع ہو گئے۔ ورلڈ وار 2 میں برٹش امپائر نے سلطنت عثمانیہ کو ہرا کر وہاں سے نکال دیا اور فلسطین کا مسئلہ یونائٹڈ نیشنز کے حوالے کر دیا۔ یونائٹڈ نیشنز نے ہسٹری کا سب سے اسٹوپڈ فیصلہ کیا اور فلسطین کا ایک علاقہ یہودیوں کے حوالے کر کے اسرائیل کا اعلان کر دیا۔ 11 دن بعد امریکہ نے اسے تسلیم کر لیا۔ سوویت یونین نے بھی ایسا ہی کیا، بٹ ٹل ڈیٹ پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، اور ہمارے پاسپورٹ پر بھی لکھا ہوا ہے، دس پاسپورٹ از ویلڈ فار آل کنٹریز ایکسیپٹ اسرائیل۔